اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، ہر ہفتے میرے سامنے ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ میں نے کس بات پر، کس موضوع پر بات کرنی ہے، میں نے کون سی بات کرنی ہے، تو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ پھر میں اللہ سے مانگتا ہوں، یا اللہ تو صحیح بات میرے منہ سے نکلوا دے۔ آج بھی یہی مسئلہ تھا میرے سامنے کہ کیا بات کروں، کون سی بات کروں جس پر ہم سب دوست عمل پیرا ہو کر انسانیت کی فلاح بہبود، جو بھی کہتے ہیں، اس کے دکھ کو دور کرنے میں وہ بات معاون ہو جائے، تو سننے والے دیکھنے والے سارے اس کو اپنا کر تو بہتر طریقہ علاج ہم اپنا سکیں۔ ابھی مفتی جناب حکیم مفتی سیف الرحمان صاحب جو اگی سے، ضلع کون سا ہے جی؟ مانسہرہ، ضلع مانسہرہ، خیبر پختونخوا، اگی شہر ہے، کوئی مشہور شہر ہے، تو وہاں سے ہمارے ہاں تشریف لاتے ہیں کئی ماہ سے۔ انہوں نے ہماری سوچ کو، طریقہ علاج کو سیکھا، سمجھا، بات چیت ہوئی، تو تقریباً ہر ہفتے وہ وہاں سے اتنا خرچہ کرتے آتے ہیں۔ تو ان نے جو بات آج کی ہے اپنے مریضوں کی، جو ان نے یہاں آ کر سیکھا، سمجھا، اس پر علاج کیا، جو ہم طریقہ علاج، جس کو ہم فطری طریقہ علاج کہتے ہیں، تو ہے بھی وہ فطری طریقہ علاج، اس میں شبہ بھی نہیں۔ اہم مرضوں پر انہوں نے بتایا، انشاءاللہ آپ کے گروپوں میں ہم نے ان کی ریکارڈنگ کی ہے، وہ آپ کے گروپوں میں آ جائے گی، آپ سنیں گے، اور حقیقت میں بھی اس کو لگائیں گے، حقیقت گروپ میں، حقیقت قانون مرزا میں بھی لگائیں گے، اس کو یوٹیوب پر بھی لے جائیں گے، جب کوئی چاہے اس کو کھول کر دیکھ لے۔ تو وہی مجھے اپیل کر رہی ہے بات، کہ اسی پر میں بات کو آگے بڑھا۔ کچھ دیر پہلے میں نے عرض کی تھی اطباء کرام سے، جو یہاں کہیں بھی ہے وہ کسی مرض کو چھوٹا یا کسی مرض کو بڑا نہ سمجھے۔ یہ کھانسی، نزلہ، زکام، یہ چھوٹی سی مرض ہے، فالج بہت بڑی مرض ہے، ٹی بی بڑی مرض ہے، ایڈز بہت بڑی مرض ہے۔ اب آپ اس طریقہ علاج کو، جو فطرتی ہے، جو علاج بالضد ہے، یہ علاج بالضد ہی علاج بالفطرت پر آ جائے گا، اس کے لیے کوئی مرض بڑی چھوٹی نہیں رہے گی۔ وہ تمام امراض کو اس طریقے پر، جس کو حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے
مفرزا کا بہمی تعلق میں سمجھایا ہے اور کہہ دیا بس اسی میں شفا ہے. اور بھائی کبھی اپنا کر تو دیکھو, کبھی اس پر چل کر تو دیکھو. میری وہ بات نہیں, حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کی بات ہے. کبھی اس کو سمجھ کر تو دیکھو. کتنی دیر اس سوال کو میں کرتا رہا, یار حضرت کی یہ بات سمجھا دو. بڑے بڑے جگادری حکمات طبیب آگے سے کھڑے ہو کر مقابلہ کرنے والے اس کا جواب نہ دے سکے. تو جب میں کچھ 4-5 ماہ کے بعد میں نے اس کو خود ہی سمجھایا, آپ لوگوں تک پہنچایا, تو آگے سے اس کی کئی منطقوں سے, کئی دلیلوں سے, کئی باتوں سے اس کو رد کرنا شروع کر دیا. اللہ کے بندو, یہ نئے طبیب ہے, یہ اس پر چل کر فالج کا کامیابی سے علاج کر لیا. یہ سینے کی کینسر کا علاج کر لیا, کامیابی سے علاج کر لیا. رسولیوں کا علاج کر لیا. کیا اس بات کو معمولی سمجھتے ہو؟ یہ معمولی بات ہے کیا؟ بات صرف اتنی ہے کہ بات کو سمجھنا ہے. ہم جس کو فطرت سمجھتے ہیں وہ فطرت نہیں ہے. اگلی تحریک پر جانا کون سی فطرت ہے؟ حرارت کو اور بڑھا دو اگلی تحریک اس کی مشینی میں. تو میرے دوستو, آپ کے مطابق آپ جو کہتے ہیں ذرا اس پر غور فرمائیں, ذرا اس پر غور تو فرمائیں کہ 4 نمبر تحریک گدی عضلاتی میں حرارت کو آپ مانتے ہیں, یہ بالکل ٹھیک ہے. حرارت ہی کی ذاتی ہوتی ہے, خشکی ہے تو بہت کم ہے. اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی مشینی تحریک میں اس سے بھی شدید حرارت ہوتی ہے. تو کمال ہے آپ لوگوں کا, قدی عضلاتی کا اگلی تحریک دے کر اور شدید حرارت دے کر اس مریض کے ساتھ آ کر آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو استدلال آپ پیش کرتے ہیں کہ مشینی تحریک اخراج کرتی ہے, کس کا؟ یہ نہیں بنتا. آپ کہتے ہیں یہ حرارت کا اخراج کرتی ہے. میں بار بار کہہ چکا ہوں, اگر وہ اپنے ہی عضو کا, اپنی ہی کیمیائی تحریک کا وہ اخراج کرتی ہے, اس کا مطلب ہے وہ حرارت کو اعتدال پر رکھ رہی ہے. اگر وہ حرارت کو اعتدال پر رکھ رہی ہے تو پھر مشینی تحریک میں مرض ہونا ہی نہیں چاہیے. مرض تو شدت کا نام ہے, اعتدال کا نام مرض نہیں ہے. تو آپ سب جانتے ہیں مشینی تحریک میں جان لیوا مرض ہوتے ہیں. کسی کو اس میں بھول تو نہیں؟ اگر وہ اپنی خلت کو بناتے ہوئے اور اس کا اخراج بھی کر رہی ہے, اس کا صحیح یہی مطلب ہے کہ وہ خود کو اعتدال پر رکھ رہی ہے. جب اعتدال پر رکھ رہی ہے تو اس میں مرض نہیں ہونا چاہیے. آپ بہت اچھی طرح میری بات کو سمجھ رہے ہیں, مگر ضد جس آدمی کے بھی اندر ہوگی اس کو وہ نکلنے نہیں دے گی, حق پر آنے نہیں دے گی.
تو جو حقیقت ہے، جو فطرت ہے، اور فطرت انسانی طبیعت فطرت کو خود مانگتی ہے. جب حرارت زیادہ ہوگی تو انسانی فطرت ٹھنڈک کو ڈھونڈے گی، کسی درخت کا سایہ ڈھونڈے گی، کسی ٹھنڈے کمرے میں جائے گا، اے سی چلائے گا، ایئر کولر چلائے گا، نہائے گا، ٹھنڈک لے گا. نہائے گا سردی کے لیے، ٹھنڈک کے لیے وہ نہائے گا. پانی کی کیفیت سردی جو ہے وہ اس کو تسکین دیتی ہے، فائدہ دیتی ہے، بہتر کرتی ہے. یہ فطرت ہے یا کہ حرارت کو اور تیز حرارت دے کر، یہ فطرت نہیں ہے میرے پیارے. آپ کچھ بھول رہے ہیں. صابر ملتانی رحمہ اللہ علیہ کو پڑھنا اور سمجھنا آسان پڑا ہے. اگر آسان ہوتا تو میری بات کا جواب 4 ماہ تک نہ لٹکا پھرتا رہتا. کوئی تو جواب دے دیتا نا. ایسے ہے، کیا مطلب ہے؟ آپ اس کو نہیں سمجھ پائے. اگر کوئی سمجھانے والا سمجھا رہا ہے تو ضد انا کو چھوڑ کر آپ اس کو سمجھیں، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا. پھر آپ لوگوں کو یہ ضرورت نہیں پڑے گی کہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگانے کی. پھر نہیں آپ کو چھپنا پڑے گا بایو کیمک کے پیچھے. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی ہومیوپیتھی کے گھر میں گھسنے کی. ارے تیرے پلے میں، تیری جوڑی میں اللہ نے وہ کچھ دے دیا ہے کہ دنیا مانگے تیرے پر ختم نہ ہو. تو اغیار سے مانگتے پھرتے ہو. وہ شعر یاد آ گیا، اغیار سے مانگتے پھرتے ہیں مٹی کے چراغ. اغیار سے مانگتے پھرتے ہیں مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے. آپ کا کون سا بڑا سے بڑا جو اس کو نہیں سمجھتا وہ دوسری طبوں کی جوڑی میں گرا ہے یا نہیں گرا. بڑے بڑے جتنے بھی نام میرے سامنے ہیں مجھے معلوم ہے. میں کل کا بچہ نہیں ہوں. اس طاق میں تھے آپ لوگ، یا اپنی موت خود مر جائے گا یا ہم مار دیں گے ایسے کر کے. وہ بات مجھے پرانی پچھلی یاد آ گئی. بہرحال یہ حق ہے، حق اپنے آپ کو منوا لیتا ہے. مگر ایک بات یاد رکھے، یہ حق ہی نہیں، میں بات کرتا ہوں قانون مفرضہ کی. قانون مفرض اعضا حق ہے. حق اپنا آپ منوا لیتا ہے، مگر کب؟ جب حق کے ساتھی جو ہوں وہ حق کے ساتھ مخلص ہوں. اور اس سے ساتھ اخلاص نہ رکھنے کی وجہ سے آج تک یہ کچھ نہیں کر سکے. طبی کونسل میں طبی طور پر اپنے کو نہیں منوا سکے. میں اس لیے یہ کہتا ہوں، میں نے کئی اور جگہ پر بھی کہا تھا، بہت دیر پہلے کہا تھا، جب تک مجھے ناپسندیدہ نہیں کہا گیا تھا کہ مہر نہیں مجھ پر لگائی تھی، اس وقت تک میں بولتا رہا. حق کے ساتھ والے، حق کا ساتھ دینے والے حق کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. وہی وجہ ہے کہ آج تک حق کو منوا نہیں سکے. خدا کے لیے چند ٹکوں، چند الٹوں کی وجہ سے ایسا نہ کرو، ایسا مت کرو. یہ زندگی صرف
چند دن کی ہے، کس وقت ہاتھ بوچنا ہے موت کے فرشتے نے بتایا نہیں ہے ہمیں. یہ جو کچھ ہم جمع کر رہے ہیں حق کو بیچ بیچ کے، تو سب کچھ یہی طرح رہ جائے گا. تو میرے دوستو، حق یہ ہے، فطرت یہ ہے جو حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے وہاں سمیٹ کے رکھ دی. کوزے کے اندر سمندر کو بند کر دیا. ہم کوزے کے طواف کر رہے ہیں ارد گرد. ملے گا اس کو جو کوزے کو کھول کے پھر سمندر کر دے. اس کے بغیر اس کوزے کے اندر کیا بند ہے سمجھ ہی نہیں آئے گی. ہم ماشاءاللہ نعرے لگاتے ہیں. حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے، تو ہم اس کوزے کے طواف کرتے رہیں گے. وہ کوزے کو کھولو، اس کے اندر دیکھو کیا بند کیا ہے. اس کو کھول کے سمیٹ کے پھر اس کو پھر طبیب بنو گے، پھر صابر کو سمجھو گے. صرف کوزے کا طواف کرنے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. حضرت صابر کی ہر رمز کو سمجھو، ہر بات کو سمجھو. آپ اس بات پر آج تک چل رہے ہیں جس پر حضرت نے کہا جو نہیں جانتا وہ اگلی تحریک کی دعائی دے لے. جہاں یہ کہا بس اسی میں شفا ہے، اس کی تو آپ کو سمجھ نہ آئی، اس پر پہنچانے کی آپ کو توفیق نہ ہوئی. میرے دوستوں، میں دکھ سے باتیں کر رہا ہوں. انسانیت پر آسانیاں پیدا کرو. ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے انصاف اور ظلم. انصاف یہ ہے یہاں کی چیز ہے وہیں اس کو رکھا جائے، وہیں پہنچایا جائے. اگر اس کو اٹھا کے کہیں اور پہنچا دیں گے تو یہی ظلم ہے. مفتی صاحب فرما رہے تھے. میں تو وہ پڑھے لکھے ہیں، مفتی ہیں، اللہ نے علم دیا ہے، تو بھائی ہم ان کی باتوں سے سمجھتے ہوئے اب بچانا ہم نے خودی اس ذاتی پر حرارت پر پہنچنی چاہیے تھی. سردی ہم نے پکڑ کے وہاں راز رکھ دی. یہ انصاف ہے، یہ ظلم ہے. یہ فطرت نہیں ہے کہ حرارت پر 6 نمبر رطوبت دے دی جائے. انتہائی غلط ہے. جب حرارت کا اور تری کا تصادم ہوگا تو تری جلے گی، اندر جو ہے جو حبس پیدا ہوگا اور کتنی جلدی اس کی موت کا سبب بن سکتا ہے یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں. حرارت پر سردی آنے سے ہرگز کوئی تفن نہیں پیدا ہوگا، آرام سے تندرستی کی طرف آئے گا. ایک نقطے کی بات میں عرض کرنے لگا ہوں. جس علاج معالجے میں طبیب میں مریض میں ضعف آنا شروع ہو جائے، ویسے کہے میں بہتر ہوں، میں جی آپ کی دعائیں سے ٹھیک ہوں، اور کمزور ہوتا جا رہا ہوں، سمجھے آپ کی دوائی ٹھیک نہیں ہے. اچھا یہ بعد میں کھا پی کر ٹھیک ہو جانا، دوائی یہی کھائیں، وہ بہتر نہیں ہو رہا.
تو میرے دوستو انشاءاللہ ہم اپنے فورم سے آپ کی خدمت میں جو صحیح فطرتی طریقہ علاج ہے وہ عرض کرتے رہیں گے. ہدایت اللہ کے پاس ہے. جن کے مقدر میں ہوگی، جن کے مقدر میں انسانوں کی بھلائی ہوگی وہ اس کو قبول کرے گا. جس کے مقدر میں نہیں وہ تو ماشاءاللہ ڈٹے رہے گا، مرتے وقت بھی کہے گا میری گردن یہاں سے کاٹ. اللہ ہمیں سب کو معاف کرے. یہ ہے فطرتی طریقہ علاج. اللہ پاک خود ضدین کی بات کرتے ہیں. اور ایک اور بات، جب ضدیں آپس میں ٹکراتی ہیں، جیسے حرارت اور سردی ضد ہے ایک دوسرے کی، جب ضدیں آپس میں ٹکراتی ہیں ایک تصادم ہوتا ہے. اس تصادم کے نتیجے میں جو انرجی پیدا ہوتی ہے وہ صحت کی طرف لاتی ہے، دوائی نہیں. وہ چیز وہ صحت کی طرف لاتی ہے، اور صحت کی طرف آتے ساتھ ساتھ مریض کھڑا ہونے لگتا ہے، اس میں طاقت آنی شروع ہو جاتی ہے، اس کی ہمت بڑھنے لگتی ہے. جس دوائی سے کمزوری ہے، ضعف ہے، وہ دوائی صحیح نہیں. بہرحال تمام پہلے مجھے سننے والے اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں جو میں بیان کرتا ہوں. کچھ نئے بھی سننے والے ہیں، ان کے لیے ایک دفعہ پھر میں دہراتا ہوں مکمل اس بات کو کہ فطری طریقہ علاج ہے کیا. اس کو پیچھے بنیاد سے لیا جائے تو بہت لمبی بات ہے، کئی ہفتوں میں سمیٹنی مشکل ہے. تو میں اس بات کرنے کا عادی ہوں جو میرے دوستوں کی سمجھ میں آئے، جو ان کی عقل میں بیٹھے. پیچھے فالج پر میں نے عرض کی کیوں گھبراتے ہیں یہ لوگ. کوئی بھی فالج ہو، نچلے دھڑ کا، دائیں کا، بائیں کا، یہ تین ہی فالج ہیں. اب فالجوں کو کئی ایک نام دے کر کوئی اور ایسے وہ اتنے الجاؤ ہے کہ سمجھنا مشکل ہے. میرے پیارو، فالج جس کو کہتے ہیں وہ تین ہی. باقی معاملات میں نے پچھلی دفعہ بھی فالج کے معاملے میں عرض کی تھی. اب کوئی استرخاء ہے اس کو فالج سمجھ کے علاج کر رہا ہے تو اس کا نہیں ہوگا. اب کسی کا تخدر ہے، سن پن ہے، تو وہ فالج سمجھ کے اس کا علاج شروع کر دے، کیا کر لے. وہ عدل نہیں کر رہا، وہ ظلم کر رہا ہے. بات کو سمجھنا اصل ہے، اور وہ بات کہاں سے سمجھی جاتی ہے؟ قارورہ اور نبض. آج ہمارے بھائی ایک بات کر رہے تھے، ایک فن جو طبہ میں دن پر دن مرتا جا رہا تھا، اب کہیں تو آخری سانسوں پر تھا، جس کو قارورہ دیکھنا ہے. ہم نے الحمدللہ اپنے گروپ حقیقت قانون مفرزہ میں اس کو زندہ کیا.
اب ہمارے دوست کچھ اس قابل ہو گئے ہیں کیا قرورے کو خود دیکھ کر تحریک کا تعین کر سکتے. کچھ نئے ہیں وہ بھی آگے چل رہے ہیں. جس واٹس ایپ میں روزانہ 3 4 5 قرورے آتے ہیں 6 7 اس سے بھی بڑھتے ہیں. روزانہ کچھ نہ کچھ تو آتے ہیں نا قرورے باہر سے جو قریب نہیں ہے مریض کوئی نقل نہیں دکھا سکتے. اطباء ان کے قرورہ لے کر تصویر بنا کر جو ہمیں بھیجتے ہیں اس تشخیص پر علاج کر کے جو ہمیں بتاتے ہیں جناب کتنی بڑی بڑی کامیابی. تو فالج کا جو جیسے میں نے کہا تھا دائیں طرف کا اگر فالج ہے تو اس کے مقابل جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس فالج کو وہ گدی اعصابی تحریک ہوگی. جب مشینی تحریک ہوتی ہے وہ اپنے سے پچھلے عضو کی کیمیائی میں تحلیل پیدا کر دیتی ہے اس کے مادے کو نکال باہر کرتی ہے تو وہ بنتی ہے عضلاتی سابی اس کے مادے کو ضائع کرتی ہے. عضلاتی سابی یہ مفتی صاحب بھی آج ماشاءاللہ اس کو بیان کر کے گئے ہیں. دائیں طرف کے فالج کو عضلاتی سابی ملین ہی تھی یا 7 اکثیر میں نے عرض کی تھی کہ فالج والے کی قوتیں ٹوٹی ہوتی ہیں. اکثیر طبیعت مدبرہ بدن کی دوائی ہے یہ مردوں کی دوائی نہیں ہے. وہ طبیعت مدبرہ بدن کو کھڑا کرتی ہے مقابلہ کرواتی ہے. اب کیا ہوا روشنی اور اندھیرے کا تصادم ہوا جس کو تم لوگ مانتے نہیں ہو. اسود کو مان جاتے ہو اندھیرے کو نہیں مانتے صحیح کو نہیں مانتے. کیا بات ہے آپ لوگوں کی. بڑے عالم لوگ ہیں نا آپ فصیح بلیغ بہت بلاغت ہے. کبھی سوچو تو صحیح اپنی بات کو کہ میں کر کیا رہا ہوں. خدا کے قائل ہو کبھی خود نہ پتا ہو تو چلو کسی اور سے پوچھ لینا. یار آدمی کو یہ نہیں کہ مجھے ذرا کچھ پتا ہے علم ہے. خدا کا مطلب کیا ہے کسی سے یار پوچھ لیں. خدا کو مانتے اور ہمارے کہے ہوئے صحیح کو نہیں مانتے اندھیرے کو نہیں مانتے. روشنی کو مانتے ہو ابجد نہ روشنی کو نہیں مانتے ابجد کو مانتے. غور کرو کبھی. آپ کے لیے یہ بھی ایک سوال چھوڑ رہا ہوں اس پر غور کریں انشاءاللہ سمجھ میں آئے. اور ایک میرا اور سوال چھوڑا ہوا ہے بارے پر بات ہو رہی ہے میں پھر آتا ہوں ادھر. میرا ایک اور سوال آپ لوگوں کی طرف ہے. مجھے پتا ہے آج کل آپ مصروف جلدی جلدی جواب نہیں دے گی. آپ ماشاءاللہ الیکشن میں بہت مصروف ہیں. آپ کو ہر آدمی بھولا ہوا ہے تو وقت کی بات ہے تو یہ کرنا چاہیے بھاگ دوڑ کرنی چاہیے. جو حق پر ہیں جو کچھ سمجھتے ہیں وہ انشاءاللہ یہ کوتاہی کبھی نہیں کریں گے کہ مجھے آگے نہیں لایا گیا اس لیے میں وہ فلاں کے ساتھ مل جاؤں گا. لعنت ہے اس بات پر جو قانون محرزہ کا طبیب ہو اور صرف اس کو اہمیت نہیں دی گئی.
تو وہ کسی اور طرف نکل جائے. میری بات کو غور سے سنیں. میرے دوست، میرے دشمن تو میں کسی کو نہیں کہتا، میرے دوست، میرے دوست غور سے سن لیں. مگر قانون مفرزہ کے جو آگے ہے، جو نظر آتے ہیں، جو آج تک نظر آتے رہے ہیں، ان پر جو تحفظات ہیں اس کا کیا کریں؟ میں تو اس چیز کا قائل ہوں، قانون مفرزہ کے علاوہ تمام میرے دشمن، اور قانون مفرزہ میں جو سامنے آدمی ہے وہ ان کی شخصیت جڑی ہوئی نہیں ہے. ان میں ان پر ہزاروں. کیا میں اس وجہ سے کرشی کو ووٹ دے دوں گا، پین کو ووٹ دے دوں گا؟ نہیں، ہرگز نہیں. میں ووٹ پھاڑ کے گٹر میں پھینک دوں گا. یہ تو مجھے منظور ہے. اب وہی متنازع شخصیت چاہے اپنی صفائیاں پیش کرے، بات نہیں چلتی. ہر غلط آدمی اپنی صفائیاں ہی پیش کرتا ہے. بات تو تب ہے نا کوئی کہے یار اب سنبھل گیا ہے، اب ٹھیک ہو گیا، پھر انشاءاللہ ہم کیا ہے. انہوں نے مفرزہ والوں ہم تمہارے ہیں، کسی اور کے نہیں. تم اگر سیدھے نہ ہوئے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، میری زندگی ہو یا نہ ہو، یہ حقیقت والے آپ سے یہ سب کچھ چھین لیں گے اور قانون مفرزہ کو منوا کر رہیں گے. اپنی جانوں پر بھی کھیلنا پڑا تو. ہم وہ ٹیم تیار کر رہے ہیں اور وہ مخلص لوگوں کی ٹیم یہ انشاءاللہ تیار ہوگی. اس میں دوغلے کو تو داخل ہونے کا گنجائش رہتی ہی نہیں ہے، خود بھاگ جاتے ہیں. آتے ہیں بہت سارے، ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ان کو لفٹ کرنے کی، وہ خود بھاگ جاتے ہیں ہمارے گروپوں سے، کہ ان کی شخصیت میں کجی ہوتی ہے. وہاں ان کو ان کی وہ کجی والی غذا نہیں ملتی. یہاں تو خالص غذا ملے گی، خالص دیسی کی. جیسے چاہے ان کو کھانسی ہونے لگے وہ بھاگ جائیں گے. آپ لوگ شاید میری بات کو اہمیت نہیں دے رہے، نہ دیں. مجھے کسی کی اہمیت کی ضرورت نہیں. الحمدللہ الحمدللہ اگلی دفعہ حقیقت قانون مفرزہ اپنا پینل لے کے آئے گی، نہ ہوں یا نہ ہوا. انشاءاللہ یہ اس پوزیشن میں ہیں. آپ لوگ لا سکتے تھے اپنا پینل، اس کو پوری محنت سے جتوا سکتے تھے. آپ کی سفید چادر قانون مفرزہ کی سفید شفاف چادر ہے، جو داغ آپ لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں ان کو کون دھوئے گا؟ وہی بار بار وہی آدمی جو داغ جس کی وجہ سے لگے ہیں وہ وہی دھوتا رہے گا. اب تو آنکھیں کھل گئی ہیں لوگوں کی. کتنی دفعہ دھوکہ کھائیں گے یہ لوگ؟ توبہ کا رستہ کھلا ہے. ہم یہ نہیں کہتے وہ آدمی ٹھیک نہیں ہو سکتے یا ٹھیک نہیں، کسی وقت بھی ٹھیک ہو سکتے، مگر جب وہ اپنی زبان سے کہے گا میں ٹھیک ہو گیا، میں ٹھیک ہوں، تو ماننا ذرا مشکل ہوگا. بہرحال ہم آتے ہیں اپنے موضوع پر جو فالج کا تھا. جب دائیں طرف کا فالج ہوگا
تحریک قدی اعصابی ہوگی، مشینی جگر کی مشینی تحریک، وہ روشنی کی تحریک ہوگی. اتنی صفائی کی کہ اس کے اصل مال کو بھی نکالنا شروع کر دیا. اس وقت دل کی کیمیائی پچھلا اس کے قلب ہی ہے کہ کیمیائی میں ایسی تحلیل پیدا کی تو اس کی ساری صفائی وہ نکل رہا ہے، وہ مر رہا ہے. تحلیل ہے اس میں. اب تو انشاءاللہ ثابت ہو رہا ہے. حلال معاوضے میں ہمارے یہ دوست جو کئی سالوں کے ساتھ ہمارے ساتھ منسلک ہے، میڈیا پر تو آپ دو دن 4 دن کہتے ہیں، جمعہ 8 دن ہے. ہم کو یہاں فارغ تو نہیں بیٹھے، کلاس تو ہماری 16 سال سے چل رہی ہے. ہزاروں ہمارے دوست یہاں سے نکل کر ملک نہیں دنیا کے کونے کونے میں بیٹھے. ہم نے ایک محنت کی ہے، ایک وقت لگا ہے بات کو سمجھنے میں. اس بات کو ہم نے آسان لفظوں میں اپنے دوستوں تک پہنچایا اور انہوں نے اپنے اس طریقے پر جب علاج کیا تو نتائج کیا تھے؟ 2 2 4، نہ 3.25 نہ 4.25. یہ نہیں ہوا کہ 2% فائدہ ہو گیا، 3%، نہیں، 2 اور 2 4 فائدہ. تو صحیح وقت جہاں تحلیل ہے، مشینی تحلیل پیدا کرتی ہے، اور جو فالج ہے تحلیل در تحلیل کہتے ہیں، وہ ڈبل تحلیل ہو گئی ہے. جیسے وہ کہتے ہیں ڈبل نمونیا ہو گیا. تحلیل در تحلیل کا مرض ہے فالج. فوری طور پر تحلیل والی جگہ کو تحریک دینی چاہیے. اب 5 نمبر سے ودی اعصابی تحریک نے عضلاتی اعصابی تحریک میں تحلیل پیدا کی تو وہ موت کی طرف جا رہا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ فوری طور پر 2 نمبر کی ادویات، اغذیہ جو ہو سکتا ہے ہم وہ اس کو دیتے ہیں. وہ پہلی اڑی سے ہی شفا کی طرف آنکھیں کھول لیتا ہے. انگڑائیاں جسم میں وہ جو قوتیں پیدا ہوتی ہیں روشنی اور اندھیرے کے تصادم سے، جو چیز انرجی پیدا ہوئی وہ اس کو قوت کی طرف لانے لگتی ہے، مرض کو ختم کرنے لگتی ہے. وہ آنکھیں کھول لیتا ہے، اس میں توانائی انگڑائیاں لینے کی شروع کر دیتی، انگڑائیاں لینی شروع کر. وہ مرض کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ مریض خود قوت میں آنا شروع ہو جاتا ہے. تو جو بائیں طرف کا فالج ہے، بائیں طرف کا فالج ہے، یاد رکھیں اس کے پیچھے ہمیشہ تحریک اعصابی عضلاتی مشینی تحریک ہوتی ہے. اعصابی عضلاتی نے حرارت کے مادے کو نکال باہر پھینکا. تو فوراً ہم کیا کرتے ہیں؟ 4 نمبر تحریک کی قدی عضلاتی جہاں تحلیل پیدا ہو چکی ہے، کیمیائی ہے، دماغ سے پچھلے ہو تو جگر کی ہے. 4 نمبر تحریک ادویہ اور کعبے دے. یہ نہیں کرتے کہ اس کی غذا کچھ اور کر دیں، دوا کچھ اور دیں، یہ کبھی نہیں کیا. غذا اور دعا کو ایک لائن میں رکھتے ہیں. جہاں مریض کو 10 دن لگنے ہیں
وہ 7 دن میں کھڑا ہو جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں، قضا اور دعا کو ایک لائن میں رکھنا پڑے گا. جس تحریک کی آپ دعائی دے رہے ہیں اسی تحریک کی ہی قضا دیں گے جو بنتی ہے. اور نچلے تاڑ اصلاتی کتی تحریک سبب بنتی ہے نچلے تڑ کے فالج کا. 6 نمبر تحریک میں اپنے سے پچھلے کیمیائی کون سی ہے؟ 6 نمبر. قصابی گدی میں تحلیل پیدا ہو جاتی ہے، اس کی ساری تری جو ہے اس کو نکال باہر کرتا ہے. نکالنے کا ذمہ داری مشینی تحریکوں کے ذمہ ہے، اور اندر مواد کو جمع کرنے کی ذمہ داری کیمیائی میں ہے. یہ بڑا نقطہ ہے، یہ سمجھ لیں. وہ جمع کرتی ہیں، نکالتی یہ 3 تحریکیں ہیں. اس کے جمع کرنے کے مرض ہیں جب حد سے زیادہ جمع کرتی ہے، اس کے حد سے زیادہ نکال دینے کے مرض ہیں. یہ 3 فالج ہیں. جب نچلے دڑ کا فالج ہوتا ہے ہم 6 نمبر تحریک کی ادویات دیتے ہیں. انشاءاللہ مریض پہلی خوراک سے سنبھلنا شروع ہو. اب کو 4 سال سے فالج میں پڑا ہے، علاج ایسے ہی ہوگا. مگر یہ کہے کہ وہ 7 دن میں ایسے ہو جائے گا، جتنا مرض پرانا وقت لگے گا. تو میرے دوستو، اس طریقہ علاج پر جو حضرت صابر ملتانی رحمہ اللہ علیہ کا ہے اس پر آج انشاءاللہ کسی مرض سے آپ خوفزدہ نہیں ہوں گے. جو ڈاکٹر جواب جہاں دے دیں گے وہاں آپ کھڑے ہو جائیں گے، نہیں ہم نے علاج کریں گے، اس کا اللہ کرم کرے گا. مگر اگلی تحریک کی تو وہ جگہ خود ہے. یہ اگلی تحریک کی دوائی دینے والے خود کہتے ہیں یہاں اگلی تحریک کی دوائی نہیں دینی. کیوں نہیں دینی؟ اگر یہ قانون ہے، یہ اصول ہے. ہماری بات کو کہتے ہیں یہ ایمرجنسی کے لیے ہے. قانون اور اصول یہ ہے. اگر یہ قانون اور رسول ہے تو یہ بدل کیوں گیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ ہمارا طریقہ جو ہم بتاتے ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، میرا نہیں، وہ صحابہ صاحب کا طریقہ ہے. کسی جگہ پر ہی بدلے، آپ لوگوں کا ہاتھ میرا، کسی جگہ بچے سے بوڑھے تک کسی مرض میں بدلے. ہم دعوے سے بات کرتے ہیں، کیوں؟ ہم نے حضرت صاحب کو سمجھا ہے، پڑھنے کے ساتھ سمجھا ہے. پڑھنا اور بات ہے، سمجھنا اور بات ہے. جس کے بارے میں کسی بڑے نے فتویٰ لگایا تھا اس کو کتاب پڑھنی نہیں آتی، وہ ہمارے مقابلے میں جواب دینے میں کھڑا ہوا. ارے بھائی، پڑھنا اور بات ہے، اس کو سمجھنا اور بات ہے. قانون مفرزہ کو سمجھ کر چلو، انشاءاللہ آپ کی راہیں کھلی ہوں گی، آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. کتنا کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. مجھے روزانہ میسج آتے ہیں واٹس ایپ میں، یہ میرے قانون میں نہیں علیحدہ، یہ اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یار، یہ مجھے لفظ کہنا بھی مشکل ہے. ہاں، یہ آپ نے سن لیا ہوگا. اس میں ذاتی میں
کتنے آتے ہیں جی؟ اس دفعہ جی آپ میتے پر بولیں، اس دفعہ جی آپ دماغ پر کو بات کریں. کوئی کہہ رہا ہے جی اس دفعہ دل کی بات کو کریں، دل کے معاملات کی بات کریں، مرضوں کی کریں. کسی کا جگر کی کریں، کوئی کہہ رہا ہے گردوں کی بات کرے. تو میں اپنے سمجھ رہا ہوتا ہوں جو بیچارہ جس میں پھنسا ہوا ہے مریضوں میں وہ اسی کی چاہتا ہے بات کرے. ہم انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے، سب کی بات ہوگی مگر روٹین کے ساتھ. یہ نہ تو یہ حکم مجھے دے اور نہ میں یہ ایسے کو مانتا ہوں. ہم اپنی روٹین کے ساتھ چلیں گے. کیونکہ یہ سوال کیوں ہو رہے ہیں، یہ ہمارے طریقہ علاج کو نہیں سمجھ پا رہے تو یہ سوال ہو رہے ہیں. ارے تیرے سامنے میدے کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے، تیرے سامنے جگر کا کوئی ہیپاٹائٹس بی سی ٹی کا کوئی پھنسا ہوا ہے، اور تو کہیں گردے والے ایک مریض کے کو بہتر نہیں کر پا رہا تو اس کی چاہتا ہے. یہی بات ہے نا سبیل اللہ صاحب. تو اگر میری بات کو سمجھ جائے، میرے اصول کو سمجھ جائے تو یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے. ہم کیا کہتے ہیں؟ حقیقت والے حقیقت کی بات کرتے ہیں. حقیقی بات کیا ہے کہ آپ تشخیص مکمل کر لیں اور یہ فطرت کے عین مطابق دوائی دے دیں، تیرا کوئی مسئلہ پھنسے گا ہی نہیں. تجھے ہمیں میسج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کی جو فارماکوپیا ہے، اس دنیا کے اندر اس سے اعلیٰ فارماکوپیا کو دوائی بتا دو ان سے آگے. مگر ظلم کے ساتھ نہیں یہ چلے گی، انصاف کے ساتھ چلے گی. جہاں یہ جو دینی ہے وہاں دیں گے، اگلی تاریخ پر نہیں کا کام کریں گے. ارے جہاں یقوتیاں اور یہ وہ کتنے بڑے بڑے نام ہیں، یہ مجون فلاں، وہاں حضرت صابر کا ملین مسل تریاک، تو آگے کی بہت بڑی آگے کی بات ہے، زندگی اور موت کی کھیل کی بات ہے. یہاں تریاک کی ضرورت پڑے. یہ فالج وغیرہ، یہ ہیپاٹائٹس، یہ گردوں کے مسئلے شدید اور ملین سے نکل رہے ہیں. الحمدللہ اس دعا کرنے میں ہم انہی سے ملین اور شدید سے مسل سے کام چلا رہے ہیں. بڑے بڑے مسئلے جو دنیا کے لیے بڑے بنے ہوئے ہیں، الحمدللہ ان کو ہم ملین مسل میں ہی کور کر جاتے ہیں، جس میں ایک شوگر بھی ہے، جس میں ایک ہیپاٹائٹس بھی ہے، جس میں ایک فالج بھی ہے، جس میں گردوں کے مسئلے ہیں. کیوں گھبراتے ہوئے؟ حضرت فارماکوپیا اگر آپ کے پاس ہے اور اپنی اصل حالت میں ہے تو آپ کو گھبرانے کی کون سی ضرورت پڑی ہے؟ آج میں آپ کے لوگوں کو علاج معالجہ بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں. علاج معالجہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے. آپ تشخیص مکمل کریں، آپ کی ذمہ داری تشخیص کو مکمل کرنے کی ہے. اور دینا کیا ہے؟ وہ تو صابر نے دے کے پکا کر 6 رکھی ہوئی ہیں. اس کے احسان کو بھول جاؤ گے؟ حضرت صابر ملتانی رحمہ اللہ علیہ، اس نے کیا کچھ دیا، ہم نے کیا دیا؟ اور کبھی نماز پڑھ کے دعا کی ہے اس کی، کبھی 2 نفل پڑھ کر اس کو ثواب بھیجا ہے؟
کبھی کوئی صورت کو آیت پڑھ کے حضرت صابر کو روح کو بخشی ہے؟ کچھ کے نزدیک تو نہیں پہنچتا، جن کے نزدیک نہیں پہنچتا ان کی بات اور ہے، جن کے نزدیک یہ پہنچتا ہے وہ تو کریں۔ کیا کیا صابر کے لیے؟ صابر کے نعرے لگانے والے صابر کی کتابوں کی ریالٹی کھا گئے۔ ان لوگوں کا کیسے بڑا ہوگا؟ ان کے پاس اصول اور قانون، عدل، انصاف رہے گا نہیں، اللہ چھین لیتا ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں ان کے ہاتھوں سے ساری چیزیں نکلتی جا رہی ہیں۔ صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ عطا کیا ہے اس پر آ کر تو دیکھو۔ ایلوپیتھی کہیں دور ہے، بہت پیچھے ہے، اس کی دوائیاں اتنی سریع الاثر نہیں ہیں، اس کے ٹیکے، اس کی گولیاں، اس کی ڈرپیں جو صابر کے فارماکوپیا کے محرک شدید میں ہے، جتنی تیزی سے ہم نے تو الحمدللہ دیکھا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے ہاتھوں سے کر کے انہیں باندھ کے دے کے دکھا کے۔ یہی طریقہ علاج ہے، اس پر چلتے ہو تو صابر کے لیے دعا کیا کرو، اس کے لیے دعا کیا کرے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ آخرت میں ان کو بہت مرتبوں کو بلند کرے۔ قانون محرزہ مذاق تو نہیں ہے، ہر ہرا غیرہ اس کو سمجھ جائے گا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ بے ایمان کے اندر یہ اترے گا ہی نہیں، اس کے لیے اندر صاف کرنا پڑے گا۔ اللہ مہربانی کرے، اللہ آپ کو، ہم کو، سب کو حق پر، صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ کہ ہم علاج معالجے میں کے معاملے میں یہ جو میں بولتا ہوں کہ اللہ کوئی ایسا لفظ نہ میرے منہ سے نکلے جس پر چل کر دوسرے عمل کرے اور انسانوں کو تکلیف پہنچے۔ مجھے میرے مولا ان لفظوں سے محفوظ رکھ، آمین۔ اور آپ سب کے لیے بھی یہی دعا ہے، آمین، کہ وہ بات کرے جو حق اور سچ ہے، جس سے انسانوں کو فائدہ ہو۔ ہم سب کو اللہ پاک انسانیت کے فائدے کے لیے چن لے، آمین۔ جناب آج کا بات دوستوں کے ساتھ سمیع اللہ صاحب کافی ہے، اللہ خیر کرے گا، آئندہ بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ، آگے چلتی رہے گی۔ تو یہ الیکشن کا کوئی زور دارا ہے، بھاگ دوڑ ہے، ہم نے بھی اپنے یہ اتنے بڑا میدان ہے یہ طبی الیکشن کا، تو ہم نے بھی ایک اپنے پہلوان کو اس میں دھکیل دیا ہے، جاؤ بھی ذرا زور آزمائی کرو۔ ہم نے ایسے نہیں کہہ دیا، آئندہ الیکشن میں انشاءاللہ حقیقت قانون محرزہ اپنا پینل کھڑا کرے گی انشاءاللہ۔ آپ لوگ نہیں اس کو وہاں تک پہنچا سکے اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے، انشاءاللہ۔ یہ میرے دوست جانتے ہیں جو کئی سالوں سے میرے ساتھ منسلک ہے،
کہ میں نے اپنی ذات کے لیے کوئی مفاد مانگا یا لیا ہو. ذاتی مفادات کے لیے حق کے لیے ہم لڑیں گے جہاں تک بھی لڑنا پڑا. ہمارے دوست، ہمارے شاگرد قانون مفرزہ کا جالا کہیں گے ہم، یا اس سے کوئی اور نام ہے، میں اتنا الفاظی نہیں جانتا، وہ ہم اس کو دیں گے، وہ نام دیں گے. ہماری اس کے ساتھ ایک فاقت رہی ہے، ایک وقت گزر رہا ہے. قانون مفرزہ کے لیے جتنا مخلص میں اس کو سمجھ رہا ہوں، کوئی جو کھڑے ہیں قانون مفرزہ کے لیے، میں کسی میں اتنا نہیں سمجھتا. اب ہم نے اس دوست کو، اپنے بھائی کو، اپنے شاگرد کو اس فیلڈ میں لانا تھا. ایک آدمی تو ہم نے، کیونکہ یہ قانون مفرزہ والے تو ہمیں وہ گھاس ہی نہیں نہ ڈالتے، ہمیں تو ہماری تو کوئی اہمیت نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں ٹکیدی. کسی اور گروپ میں ہم نے کھڑا کر، مگر وہ دعا ساز ادارے میں نہیں. ہم اس پورے گروپ کی حمایت نہیں کر رہے، ہم صرف اس فرد کی کہ جگہ کھڑا کرنے کے لیے وہاں ہم نے ڈھونڈ لی، تلاش کر اس میں کھڑا ان کو کر دیا، اور کسی گروپ میں نہیں تھی. اس آدمی کا نام ہے جس سے اطباء برادری جانتی پہچانتی، جناب حکیم سمیع اللہ صاحب. میرے حقیقت کے ساتھ وابستہ جتنے لوگ ہیں، میری بات چیت سننے والے جتنے لوگ ہیں، میں ان سے امید رکھتا ہوں جن کا ووٹ بنا ہوا ہے وہ بھائی سمیع اللہ صاحب کو اپنا ووٹ کاسٹ کرے، اور جس تک ہم پہنچ سکیں یا جن تک ہم نہ پہنچ سکیں، یہ انتظار نہ میرے پیاروں کرنا کہ ہم ہر فرد کے پاس پہنچیں گے. اپنا فرض سمجھتے ہوئے قانون مفرزہ کو اپنا مقام دلانے کے لیے آپ لوگوں نے سمیع اللہ کی حمایت کرنی ہے، خود اپنا ووٹ دینا ہے، اور دوسرے جاننے والوں سے دلوانا ہے. یہ میری گزارش بھی ہے، عرض بھی ہے. حکم تو میں کہہ نہیں سکتا، سب میرے بھائی ہیں، سب میرے دوست ہیں. کیونکہ جو آدمی صحیح سوچ رکھنے والا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ کسی بات کا مفاد نہیں کہ میرے تک آئیں، مجھے کہیں یہ کریں وہ کریں، وہ انشاءاللہ کرتا ہے. انشاءاللہ وہ جو ہے اس کی کمپین صبح سے ہم شروع کر رہے ہیں بھائی سمیع اللہ کی کے لیے. میرے بہت شاگرد جو آج تک ہیں وہ سنیں، میری بات ان تک پہنچے، وہ اس کو مد نظر رکھیں. ہم جو اور باتیں ہیں کہ ان کا نشان کیا ہے یا جو معاملات وہ انشاءاللہ ہم بیان کرتے رہیں گے، ہر ہفتے یہ بات چلتی رہے گی، ہر طرح سے آپ لوگوں کو آگاہ کر دیں گے. آپ کو جس چیز کی وہاں ضرورت پڑے، کوئی لسٹوں کی ضرورت پڑے، کوئی آپ ہمیں آگاہ کریں، ہم انشاءاللہ آپ کو وہ مہیا کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.